بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ یعنی جو قرآن کریم جن مقاصد کے لیے نازل ہوا ہے ان میں سے پہلا نقطہ یہ تھا کہ قرآن کریم انسانی وجود اور انسانی معاشرے میں تبدیلی چاہتا ہے۔ یہ نقطہ بہت مہم ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل، کہ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں اس نقطے کو سمجھ لے کہ اس نے اندر سے تبدیل ہونا ہے، جو اندر سے تبدیل ہونا سمجھتا ہی نہیں ہے وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی اپنی عادات ہوتی ہیں، اپنی روشیں ہوتی ہیں، اپنے مزاج ہوتے ہیں۔ مثلا بعض افراد سے ہمارا مزاج ہوگا، دوستی ہو جائے گی، بعض افراد ہے اس کی طرف میلان ہوگا، آنا جانا شروع کر دیں گے، بعض سے کراہت ہوگی، دوری ہوگی۔ جو مزاجوں پہ چلتے ہیں وہ گر کے ہی رہتے ہیں۔ معاشروں میں اصل فساد یہی شہوانی اور مزاجی رغبتوں کے اوپر یا دوریوں کے اوپر انسان کا عمل انجام دینا ہے۔ قرآن کریم انسان کے آ کے اس عنصر کو منظم اور مرتب کرتا ہے، لہٰذا قرآن کریم تبدیلی چاہتا ہے ایمان کی دوش پر، ایمان کے بلبوتے پر۔ دوسرا نقطہ اس میں ہم نے پڑھا، قرآن کریم چاہتا ہے کہ افکار اور اعمال ہر دو صراط مستقیم پر استوار ہوں۔ تیسرا نقطہ ہم نے یہ ملاحظہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ذمہ داری نہ ہو۔ یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے جو ہضم ہی نہیں ہوتا ہے ایک انسان کو، حتیٰ کہ جو سال ہر سال درس اس موضوع پہ دیتے رہیں، وہ جب ذمہ داری لینے کی بات آتی ہے یا ذمہ داری کندھوں پہ جو عائد ہو جاتی ہے زبان حال سے، وہ تسلیم ہی نہیں کرتے۔ ایک مسجد بنتی ہے، ایک مدرسہ بنتا ہے، ایک جگہ دینی بنتی ہے، سبھی اس کے اوپر اس کے ذمہ دار ہیں۔ اگر اس میں خلل آتا ہے، نقص آتا ہے، کوئی چوری چکاری ہوتی ہے، خیانت جنم لیتی ہے، اس میں ملوث پائے جائیں گے، دیکھ بھی رہے اور خاموش رہے۔ تو خلاصہ کلام ذمہ داریاں ہیں۔ یہ قرآنی واقعات کے اندر ہمیں انتہائی شدت کے ساتھ یہ تین نکات نظر آتے ہیں۔ ان واقعات کو جان کے اور انہیں پڑھ کے انسان صراط مستقیم کے اوپر آئے اور اس سے نتائج حاصل کرے۔ اور نمبر 3، انسان جس طرح اس دور میں ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں، اسی طرح سے آج بھی انسان کے کندھے کے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ ہمارے زندگی کے مسائل سے تعلق رکھتا ہے۔ بس یہ ایک جملہ اگر ہم اس کے ذیل میں لکھ لیں کہ قرآن نے جتنے واقعات ذکر کیے ہیں وہ ہماری عملی، اجتماعی، انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، کہ تربیت اخلاقی، یہ واقعات جتنے بھی ہیں ان میں کون سا پہلو پایا جاتا ہے مشترکہ طور پہ؟ تربیت اخلاقی۔ اس لیے آپ قرآن کریم کا کوئی واقعہ اٹھا لیں، آپ تربیت اخلاقی کا پہلو اس سے بیان کر سکتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کا کوئی واقعہ اٹھا لیں، آپ اس سے زندگی کے مسائل میں سے کسی نہ کسی مسئلے میں رہنمائی اور ہدایت کو بیان کر سکتے ہیں۔ آپ قرآن کریم کا کوئی واقعہ اٹھا لیں، وہ حقیقت رکھتا ہے خارج میں اور رونما ہوا ہے۔